ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر یہ کہا جائے کہ 70 سال میں پہلی بار کوئی ایسا ڈیموکریٹک لیڈر پاکستان کو ملا ہے جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آ کر ٹکر دی ہے اور وہ لیڈر عمران خان ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا، اور ٹکر بھی ایسی کہ اسٹیبلشمنٹ خود پریشان ہے کہ آخر وہ کیا کرے۔ عمران خان نے ملک کا سیاسی دھارا ہی یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کو عوام کی پاور دیکھنے کو مل رہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے یا تو بھٹو کے دور میں دیکھی گئی تھی یا پھر اب عمران خان کے لیے دیکھی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو عمران خان سے پہلے وہ واحد لیڈر تھا جس نے عوام کے دلوں پر راج کیا تھا، اور آج بھی بھٹو اور اس کی سیاست کے دیوانے جو بوڑھے ہو چکے ہیں بھٹو کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ عوامی لیڈر بھی آخرکار ایک رجیم چینج آپریشن کے چلتے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں گھر بھیجا گیا، اور پھر ظلم تو یہ ہوا کہ اس شخص کو دنیا سے ہی بھیج دیا گیا، کیونکہ رجیم چینج کرنے والوں کو ڈر تھا کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو عوام اس کو واپس لے آئے گی، لہٰذا انہوں نے مدعا ہی ختم کر دیا۔ تو تقریباً 50 سال کے بعد ایک ایسا لیڈر پاکستان کو ملا ہے جو ایک ایسا نظریہ لے کر میدان میں اترا ہے کہ جس کے نظریے سے ایک عام انسان کو بہتری کی امید ملتی ہے، اور جتنا ٹائم بھی اس کو اقتدار ملا اس نے اکانومی کو بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ ملک کے کرتے دھرتوں کو کہاں ہضم ہونے والا تھا، کیونکہ امریکہ بہادر کو ایبسولوٹلی ناٹ ہضم میں ہی ہو رہا تھا، اور امریکہ کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ عمران خان اگر اقتدار میں رہتا ہے تو وہ جس پالیسیز پر ہمیشہ سے پاکستان کو چلاتے آئے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا امریکہ بہادر کو ہمیشہ سے پاکستان میں بھاڑے کے ٹٹو ضرور مل جاتے ہیں جو پاکستان کی سلامتی، اس کی خوشحالی کو اپنی انا، اپنے فائدے کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اور اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور اس بار امریکہ بہادر نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کی کرپٹ قیادت کو دوبارہ سے عوام پر لا کر مسلط کر دیا، کیونکہ امریکہ بہادر یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایک سٹیبل کنٹری بنے اور ترقی کرے، کیونکہ پاکستان اگر ڈی سٹیبلائز رہے گا تو امریکہ کے آگے کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ پھیلاتا رہے گا، اور اگر وہ ہاتھ پھیلائے گا تو امریکہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی امپورٹنس کا فائدہ اٹھا کر اس سے وہ کام لے گا جو ہمیشہ سے لیتا آیا ہے، اور دوسری طرف اگر پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہوتی ہے اور پاکستان ترقی کرتا ہے تو امریکہ کو بھی اس بات کا اچھے سے اندازہ ہے کہ پاکستان پھر امریکہ کی طرف منہ نہیں کرے گا، وہ آنے والی سپر پاور چائنا کے ساتھ مل کر اپنی اسٹریٹجک گروتھ کو آگے لے کر چلے گا، کیونکہ چائنا وہ ملک ہے جو پاکستان کے ساتھ لینڈ بارڈر شیئر کرتا ہے اور دنیا کی بڑی اکانومی میں سے ایک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بھی ہے، لیکن امریکہ بہادر کو یہ کسی صورت بھی قبول نہیں، اور ایسا لیڈر بھی ان کو قابل قبول نہیں جو یونائٹڈ نیشن کے فورم پر امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ کو آنکھیں دکھا کر آیا ہو اور امریکہ کے دباؤ کے باوجود رشیا کے ساتھ ہاتھ ملانے چلا گیا ہو، اور پاکستان کو ایک ایسے ہی دلیر لیڈر کی ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ اپنی ذاتی انا کی جنگ چھیڑ رکھی ہے، اور انہوں نے اس چکر میں ایک ڈیولپ ہوتے ملک کو جہاں سب چیزیں بہتر ہو رہی تھیں اور اکانومی کے فگرز بھی ٹھیک تھے اور ہر چیز کنٹرول میں تھی، اس سب کو سٹیک پہ لگا کر ملک کو ایک ایمرجنسی بریک میں ڈال دیا گیا، جس سے اس ملک کی چونیں تک ہل چکی ہیں۔ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اور یہ بحران دن بدن مزید سنگین ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور عام عوام کو کسی بھی جگہ ریلیف ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر نہیں آتا؟ کیا ان کو اس ملک پاکستان کی کوئی فکر نہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملک کی بھلائی کا ہی سوچتے ہیں اور کچھ نہیں؟ تو یہ بھلا کیا ہے انہوں نے پاکستان کا کہ آپ کا ہمسایہ ملک اور اس کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ویڈیوز میں پاکستانی فوج پر کہے لگا رہے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کی بدترین سچویشن پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ترقی پذیر ممالک پر حالات کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ گریجولی ہو سکتے ہیں اور غلط اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ جیسے انڈیا پر بھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ راجیو گاندھی کی ڈیتھ کے بعد ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اور اس میں ڈیفالٹ کی بنیادی وجہ غلط اکنامک پالیسیز تھیں،
کیونکہ 80 کی دہائی تک انہوں نے کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کو تب تک اجازت نہیں دے رکھی تھی کہ وہ ملک میں اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور فیکٹریز لگائیں۔ اس کے بعد منموہن سنگھ نے بطور فائنانس منسٹر بھارت کی اکنامک پالیسیز کو چینج کیا اور تب سے لے کر آج تک انڈیا اب دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے۔ تو ڈیفالٹ اگر غلط اکنامک پالیسیز کی وجہ سے ہوا ہو تو وہ سمجھ بھی آتا ہے، لیکن اگر ایک ملک کو صرف اپنی انا خود پسندی کی وجہ سے ڈیفالٹ کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا گیا ہو اور ترقی کو جان بوجھ کر بریک لگایا گیا ہو تو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ناظرین محترم، کریگ مرے سابق برطانوی سفیر ہیں اور تاریخ دان بھی ہیں اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایشوز پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا جس نے عمران خان کے اس بیانیے کی تصدیق کی کہ ان کی حکومت کو ایک رجیم چینج آپریشن کے ذریعے گرایا گیا کہ CIA کی جانب سے عمران خان کو امریکی ڈرون حملوں کی مخالفت پر بطور وزیر اعظم معزول کروانا شاید چند سالوں کی سب سے کم رپورٹ ہونے والی خبر ہے۔ مطلب یہ ہے ناظرین کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اس کا CIA نے پلان کیا اور اس میں پورے پاکستانی میڈیا کو بھی انوالو کیا گیا تاکہ اس معاملے کو مکمل جمہوری رنگ دیا جائے اور رجیم چینج آپریشن کو کم سے کم رپورٹ کیا جائے۔ تو اس ٹویٹ کے بعد سابق برطانوی سفیر نے PDM حکومت کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی ہے۔ تو اب یہ لاکھ کہتے پھریں کہ ہم نے جمہوریت کی بالادستی کے لیے ملک کی حکومت کو سنبھالا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے اس گرم حمام میں PDM حکومت اسٹیبلشمنٹ سب کے سب ننگے ہوئے ہیں اور ان کو عمران خان نے ننگا کیا ہے اور عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔